نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ القصص مکی سورت ہے، 9 رکوع ہیں اور 88 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسیم یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ شروع میں تو حروف مقطعات ہیں، پھر حسب معمول کتاب کا تعارف کرایا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر صورتوں کے شروع میں یہ انداز پایا جاتا ہے، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن بار بار اس حقیقت کی طرف توجہ دلانا کیا معنی رکھتا ہے کہ لوگ اس کو پڑھتے ہوئے اس کو اس کا حق دیں، اسے کوئی معمولی چیز نہ سمجھیں بلکہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیز سمجھیں، اس کی حقیقت کو پہچانیں۔ اور وہ کیا ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو المبین ہے، اپنا مدعا خوب بیان کرتی ہے، حق کو پوری طرح واضح کرنے والی ہے۔ اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل سے بیان ہوا ہے، اور آخر میں قارون کا واقعہ ہے۔ قرآن کریم میں اکثر مقامات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بہت تفصیل سے بیان ہوا ہے، اور عموماً بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے ذکر میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پہلے آتا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ واقعات قرآن پاک میں لانے کی غرض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو، آپ کے مخالفین کو تنبیہ ہو، اور ماضی کے واقعات سے سبق لے کر آئندہ حالات اور آئندہ کی اسٹریٹجی کو بہتر طور پر آپ طے کر سکیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بار بار کیوں لایا جاتا ہے قرآن پاک میں؟ پہلی بات تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شدید حالات میں فریضہ رسالت انجام دینے کا حکم ملا تھا۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم کے فرد تھے وہ بنی اسرائیل تھی، اور بنی اسرائیل ایک غلام قوم تھی۔ فرعونیوں کے نزدیک وہ ایک طرح سے اچھوت تھے، بہت کم درجے کے لوگ تھے۔ بنی اسرائیل کو انہوں نے غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم قریش ہی کے ایک فرد تھے۔ خاندانی حسب نسب کے اعتبار سے آپ کا مقام جانا پہچانا تھا۔ پھر دوسری بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے مغرور اور سرکش اور فوراً بھڑک اٹھنے والے فرما روا کے پاس جا کر دعوت حق دینا تھی، جبکہ آپ کے مخاطبین آپ کی اپنی ہی قوم کے لوگ تھے۔ پھر اسی طرح تیسری بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم یہی تھا کہ وہ دیگر پیغمبروں کی طرح لوگوں کو دعوت توحید دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اور وہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دینا۔ تو گویا بیک وقت 2 ذمہ داریاں تھی آپ کی۔ پھر چوتھی بات یہ کہ فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاش تھی، کیونکہ جب آپ مصر کو چھوڑ کر گئے تھے تو اس وقت آپ سے ایک قبطی قتل ہو گیا تھا۔ اب جس شخص کے حالات اتنے سخت ہوں، اس کو اگر اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام پہنچانے کا حکم ملتا ہے اور وہ اس فرض کو انجام بھی دیتا ہے، تو اس میں بہت بڑا سبق ہے اور بہت بڑا پیغام ہے ان سب لوگوں کے لیے جنہیں مشکل ترین حالات میں اللہ کا پیغام پہنچانے کا موقع ملتا ہے۔ اب اپنے آپ کو ایسی جگہ رکھ لیجئے کہ اللہ کے دین کی بات آپ کو تو کسی فرعون کے سامنے نہیں کرنی پڑتی، اور اگر ایسا ہو تو آپ کا حال کیا ہوگا؟ کہاں سے سبق لیں گے؟ کہاں سے آپ کو غذا ملے گی، تقویت ملے گی؟
کیونکہ انسان جب اپنے حالات سے زیادہ کٹھن حالات کسی اور کے دیکھتا ہے تو اس کو تسلی ہو جاتی کہ اگر فلاں ان حالات میں سروائیو کر سکتا ہے تو میں ان حالات میں بھی سروائیو کر سکتا ہوں. اگر کسی دوسرے شخص نے اس سے زیادہ بڑی مشکل کا مقابلہ کیا ہے تو میں اس سے کم تر مشکل کا مقابلہ کیوں نہیں کر سکتا. تو بہرحال اس واقعے کے بار بار قرآن پاک میں آنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس سے اہل ایمان کو تسلی ہو اور اطمینان کے ساتھ مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہیں. پھر اسی طرح اس واقعے سے ایک خوشخبری بھی ملتی ہے اہل ایمان کو کہ حالات خواہ کتنے بھی تکلیف دہ کیوں نہ ہوں، کتنی بھی مخالفت شدید کیوں نہ ہو، لیکن فتح بہرحال حق ہی کو ہوتی. باطل کے پاؤں نہیں ہوتے، باطل باقی نہیں رہ سکتا. تو سچے لوگوں کے لیے اس میں ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. ترتیب کے اعتبار سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ قصص مکی صورتوں میں سب سے آخری صورت ہے جو ہجرت کے وقت مکہ اور جوحفہ کے درمیان رابغ کے مقام پر نازل ہوئی. بعض روایات میں آتا ہے کہ سفر ہجرت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رابغ کے قریب پہنچے تو جبریل امین تشریف لائے اور آپ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو آپ کا وطن جس میں آپ پیدا ہوئے یاد آتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ضرور یاد آتا ہے. اس پر جبریل علیہ السلام نے آپ کو وہ آیت سنائی جو اسی صورت کے آخر میں آئے گی کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ جس رب نے تجھ پر یہ قرآن فرض کیا ہے وہ تجھے اپنے معاد اصل مقام کی طرف واپس لائے گا. یعنی آج آپ مکہ سے نکالے جا رہے ہیں لیکن کل آپ کو یہاں واپس لوٹایا جائے گا. اس وقتی جدائی پر آپ غمگین نہ ہوں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی کچھ عرصے کے لیے مصر سے نکلنا پڑا، پھر اس کے بعد واپس آئے. پھر اسی طرح ان کا دشمن فرعون زمین پر بہت سرکشی کر رہا تھا، لیکن ایک وقت آیا کہ وہ ختم ہو گئے اور آپ کی قوم جو تھی انہیں شام اور فلسطین میں دنیاوی اقتدار بھی دیا گیا، جو آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایسی حکومت اور بادشاہت بنی اسرائیل کو ملی کہ جس کی مثال پھر دنیا میں نہیں ملتی. تو اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے اس صورت کا مطالعہ کیجئے. طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ، ہم پڑھ سنائیں گے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی خبر میں سے، موسیٰ علیہ السلام کے حالات میں سے. وفرعون، اور فرعون کے، کس طرح؟ بالحق، حق کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک، درست، ہو بہو. یعنی اگرچہ یہ حالات اور واقعات آپ سے کئی سو سال پہلے اس دنیا میں پیش آئے، لیکن بذریعہ وحی ہم آپ کو ان حالات کی یقینی خبر سنائیں گے، اور مقصد کے ساتھ، بامقصد طریقے پر. بالحق یعنی حق کے ساتھ، اسے دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی جو کا تو ہو بہو بھی، پورے پورے بھی، اور پھر مقصد کے ساتھ، اپنی پوری روح اور اسپرٹ کے ساتھ. اس کے برعکس ہم تورات میں دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور حالات جو بیان ہوئے ہیں وہ اتنے تفصیل کے ساتھ اور اس طریقے پر نہیں ہے جس طرح قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں. لیکن ان واقعات سے سبق کون سیکھے گا؟ لقوم یؤمنون، وہ لوگ سیکھیں گے جو ایمان رکھتے ہوں گے. یعنی اگرچہ یہ پیغام ہے تو سب کے لیے، لیکن فائدہ سب کو نہیں ہوگا بلکہ صرف اہل ایمان کو ہوگا. ان فرعون، بے شک فرعون، علا، اس نے سرکشی کی، اس نے تکبر کیا، وہ بڑا بن بیٹھا، فی الارض، زمین میں. علا کا لفظ جو ہے علو سے ہے، اپنی بڑائی چاہنا. یعنی اللہ نے اس کو بندہ پیدا کیا اور وہ بادشاہ بن بیٹھا. اللہ نے اس کو عبادت کے لیے پیدا کیا اور وہ معبود بن بیٹھا، الہ بن بیٹھا. ان فرعون علا فی الارض. اور فرعون جو ہے وہ فرعون کا نام نہیں تھا بلکہ لقب تھا. جیسے قیصر روم کے بادشاہوں کے لیے، کسرا ایران کے بادشاہوں کے لیے، اسی طرح تبع یمن کے بادشاہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے.
تو فرعون بھی مصر کے کئی بادشاہوں کے لیے استعمال ہوا، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیے کہ مصر کے بادشاہ جو تھے وہ فرعون کہلاتے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کو دو فرعونوں سے واسطہ پڑا تھا، ایک وہ جس کے دور میں آپ پیدا ہوئے رامسیس، اور دوسرا وہ جس کے دور میں آپ کو نبوت ملی اور پھر جو آپ کے مقابلے میں تباہ ہوا اور غرق ہوا، جس کو منفتح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور ان کا عہد حکومت جو ہے وہ 1400 سال قبل مسیح ہے. فرعون کا ویسے لفظی معنی جو ہے وہ سورج دیوتا کی اولاد ہے، لیکن بعد میں یہ لفظ متکبر اور سرکش اور متمرد شخص کے لیے استعمال ہونے لگا. آج بھی آپ دیکھیں کسی کو سرکشی کے لیے یاد کرنا ہو تو کیا بولتے ہیں؟ فرعون. ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی، ظلم و ستم کا بازار گرم کیا، خود کو بندگی کے مقام سے اٹھا کر معبود کے مقام پہ بٹھایا. اور دوسرا اس کا ظلم کیا تھا؟ وجعل اہلہا شیعا، اور تقسیم کر دیا اس کے رہنے والوں کو گروہوں میں. شیعہ کا لفظی معنی کیا تھا؟ گروہ. فرعون نے مصر کے رہنے والوں کو گروہوں میں بانٹ رکھا تھا. کون سے تھے وہ گروہ؟ ایک طرف قبطی جو حکمران طبقہ تھا، اور دوسری طرف سبتی یعنی بنی اسرائیل. یہ اقدام اس نے کیوں کیا تھا؟ تاکہ اپنی حکومت کو مضبوط کر سکے، ڈیوائڈ اینڈ رول کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے. ایک طبقہ وہ تھا جو حکمران تھا، یعنی قوم کے اندر طبقاتی تقسیم اس نے پیدا کی، کلاس سسٹم پیدا کیا. ایک رولنگ کلاس تھی جو حکمران تھی، انہی کے پاس سارے سرکاری مناصب تھے، حکومت، بیوروکریسی سب کچھ انہی کے ہاتھ میں تھی، انہی کے حقوق کی حفاظت کی جاتی. اور دوسری طرف دوسرا طبقہ بنی اسرائیل کا تھا جو محکوم تھا، غلام تھا. یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں آ کر آباد ہوئے یہ لوگ، اور یہاں پر وہ حکمران کی حیثیت سے داخل ہوئے تھے، اور 1 صدی تک تقریباً انہوں نے وہاں حکومت کی. لیکن اس کے بعد ان کے اندر دین سے دوری، تقوی سے دوری اور باہم فرقہ بندی جب بہت بڑی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرح سے سزا دی، اور فرعون کے یہ محکوم ہو گئے. مصری ان پر دوبارہ غالب آ گئے، اور انہوں نے آ کر ان سے اچھوتوں اور شودروں کا سا سلوک کیا. ان کو غلام بنا کر رکھا، اپنا ملازم بنا کر رکھا، ان سے کام لیتے تھے، اور ان کی عورتیں ان کے گھروں میں ملازم ہوتی تھیں. یعنی مردوں سے سخت قسم کی مزدوری لیتے اور عورتوں سے بھی گھریلو کام کاج لیتے. معاشرے میں ان کی کوئی عزت نہ تھی، کوئی سے نہ تھی. ان فرعون علا فی الارض، اس سارے پس منظر کو سامنے رکھے تو علا فی الارض بھی صحیح طور پر سمجھ میں آتا ہے. وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم، ضعیف جانتا تھا، کمزور کر دیا تھا ایک گروہ کو ان میں سے، یعنی مصر کے رہنے والوں میں سے ایک گروہ کو اس نے بہت کمزور کر دیا تھا. اور خاص طور پر وہ کس طرح؟ یذبح ابناءہم، ذبح کرتا ان کے بیٹوں کو، ویستحیی نساءہم، اور زندہ چھوڑ دیتا ان کی عورتوں کو. انہ کان من المفسدین، بے شک وہ مفسد لوگوں میں سے تھا، فساد کرنے والوں میں سے تھا. فرعون نے بنی اسرائیل کو کس طرح کمزور کیا؟ ان کے بیٹوں کو ذبح کر کے. اور اس کی وجہ کیا بتائی جاتی ہے؟ کہ بعض نجومیوں نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو فرعون کی بادشاہت کو ختم کرنے کا سبب بنے گا. اس بنا پر اس نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ختم کرنا شروع کر دیا. پھر کسی نے آ کر اس سے کہا کہ دیکھو اگر یہ سارے بنی اسرائیلی ختم ہو گئے تو تمہارے سخت کام کون کرے گا، مزدوری کون کرے گا؟ تو اس نے پھر اپنے فرمان میں کچھ تبدیلی کی، اور 1 سال پیدا ہونے والے بچوں کو مار دیا جاتا اور دوسرے سال پیدا ہونے والے بچوں کو چھوڑ دیا جاتا. تو موسیٰ علیہ السلام 3 بہن بھائی تھے. سب سے بڑی ان کی بہن تھی جن کا نام مریم بنت عمران تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا. اس طرح حضرت مریم اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن دونوں ہم نام بھی ہیں، مریم بنت عمران.
پھر ان کے بڑے بھائی تھے ہارون علیہ السلام، وہ اس سال پیدا ہوئے کہ جب بچوں کو مارا نہیں جاتا تھا، اور پھر سب سے چھوٹے موسیٰ علیہ السلام تھے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے، جیسے آگے بھی آئے گا کہ جس سال میں بچوں کو ذبح کیا جاتا۔ اچھا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، نجومی کی خبر نہیں تھی، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے یہ خوشخبری نسل در نسل منتقل ہوتی آئی کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو ان کو ذلت اور رسوائی سے نکالے گا۔ تو جب بنی اسرائیل اس مصیبت میں مبتلا ہوئے تو وہ اس بچے کی پیدائش کے منتظر تھے، اور اسی بچے کی خاطر اس نے بے شمار اور بچوں کو ذبح کروا دیا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا۔ انہ کان من المفسدین، بے شک وہ مفسد لوگوں میں سے تھا۔ تو گویا یہاں پر فرعون کے فساد کا ذکر کیا گیا کہ فرعون فساد فی الارض کا مجرم تھا۔ وجہ کیا تھی؟ مفسد ہونے کی دو بنیادی وجوہات کیا تھی؟ نمبر 1 اس کی سرکشی، نمبر 2 اس کا مصر کی قوم میں امتیاز پیدا کرنا اور لوگوں کو طبقوں میں بانٹنا، طبقاتی تقسیم پیدا کرنا۔ جس قوم کے اندر، جس معاشرے کے اندر طبقاتی تقسیم ہو جاتی ہے، کلاس سسٹم ہو جاتا ہے، وہاں پھر فساد ہی فساد ہوتا ہے، کیونکہ انسان انسان کی عزت نہیں کرتا، انسان انسان کو حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور انڈائریکٹلی دیکھا جائے تو اس کے فساد کی ایک تیسری قسم نسل انسانی کا خاتمہ۔ جس قوم کے اندر ایسی تحریکیں اٹھیں کہ انسانوں کو مار ڈالا جائے یا انسان پیدا ہی نہ ہونے دیے جائیں، تو وہ قومیں بھی بالآخر فساد کا شکار ہو جاتی ہیں، وہاں بھی فساد اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ نرید، اور ہم چاہتے تھے، کیا چاہتے تھے؟ ان نمنا، کہ ہم احسان کریں، کس پر؟ علی الذین استضعفوا فی الارض، ان لوگوں پر جو زمین میں کمزور بنا کر رکھے گئے تھے، یعنی بنی اسرائیل۔ ونجعلہم، اور ہم بنا دیں ان کو ائمۃً، امام، ونجعلہم الوارثین، اور ہم انہی کو وارث بنا دیں زمین کا۔ ائمہ روحانی پیشوائی، دینی رہنمائی، اور وارثین کا معنی دنیاوی اعتبار سے زمین کی خلافت اور اقتدار۔ بنی اسرائیل اس وقت زمین میں کمزور تھے، ذلیل تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا تھا کہ وہ انہیں دین کے معاملے میں بھی دنیا کی امامت عطا کرے اور دنیا کی سرداری کا تاج بھی ان کے سر پہ رکھا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بنی اسرائیل کو اپنی مخصوص تدبیروں کے ذریعے نجات دلائی۔ سورۃ الاعراف میں بھی آتا ہے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 137 ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے، اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ فلسطین کی طرف اشارہ ہے۔ اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا، اور ہم نے فرعون کے اور اس کی قوم کے ساختہ پرداختہ کارخانوں کو اور جو کچھ وہ اونچی عمارتیں بنواتے تھے سب کو درہم برہم کر دیا۔ آپ دیکھیے کہ عام طور پر دنیاوی اعتبار سے جو لوگ طاقتور ہوتے ہیں یا ان کے پاس کوئی اقتدار ہوتا ہے، وہ ایک بہت بڑے دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ شاید یہ اقتدار ہمیشہ ان کے پاس رہے گا، یا دنیاوی شان و شوکت ہمیشہ کے لیے ان کی غلام بن گئی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا میں کسی نعمت کا ملنا انسان کے لیے سراسر آزمائش ہے۔ تو کسی بھی شخص کو کسی بھی دنیاوی نعمت کی بنا پر پھولنے کا حق نہیں، سرکشی کا حق نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے فرعون کے انجام میں بہت بڑا سبق ہے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم انہیں اقتدار بخشے زمین میں، اور زمین سے مراد یہاں ارض شام ہے، جہاں وہ کنعانیوں کی زمین کے وارث بنے۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ان سے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھا دیں جس کا انہیں ڈر تھا۔
یہاں حامان کا نام پہلی دفعہ استعمال ہو رہا ہے. یہ فرعون کا وزیر تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ فرعون اور حامان اور ان دونوں کے جو لشکر تھے ان کو وہ دکھائیں جس سے وہ ڈرتے تھے، جس کا انہیں اندیشہ تھا. اندیشہ انہیں کیا تھا کہ ایک اسرائیلی کے ہاتھوں فرعون اور اس کے لشکروں کی تباہی ہو جائے گی. جس خوف میں وہ مبتلا تھے اول دن سے، ہم نے اس بات کو ان کے سامنے حقیقت کر دکھایا. اچھا، اب یہ ہے کہ یہ ہوا کیسے، یہ سب کچھ کیسے ہوا، کس طرح ممکن ہوا. اب اس امکان کی تفصیلات کہ جو کچھ ہوا اس کی اصل بہت پیچھے جا کے جڑتی ہے، بہت پہلے کا واقعہ ہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہے. یہ کہانی موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوتی ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور دل میں بات ڈالی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے. اوحینا کا لفظ وحی سے نکلا ہے، اور وحی کا لفظی معنی ہوتا ہے دل میں بات ڈالنا، خفیہ اشارہ. اور یہ وہ وحی نہیں جو انبیاء علیہ السلام پر فرشتوں کے ذریعے نازل ہوتی ہے. اور اگر یہ سمجھا جائے کہ فرشتہ آیا تھا تو فرشتے بسا اوقات عام انسانوں کے پاس بھی آتے ہیں. جسے بخاری میں ایک واقعہ آتا ہے نا، جس میں کچھ لوگوں کی آزمائش ہوئی تھی مال کے ذریعے، تو ایک فرشتہ جو تھا وہ ایک فقیر مسکین کے روپ میں اندھے، گنجے اور برس والے شخص کے پاس آیا تھا. یہ بھی ممکن ہے، اور ہو سکتا ہے اسی طرح آ کر بات کی ہو جیسے حضرت مریم علیہ السلام سے فرشتوں نے بات کی تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. لیکن وحی کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ خفیہ اشارہ اور تیز اشارہ، یعنی تیزی سے کوئی بات آ کے بجلی کی کون کی طرح دل میں آ جانا، یعنی کسی بات کا تیزی سے انسان کے دل پہ گزر جانا، ایک دم خیال آنا، جسے آپ بھی عام زبان میں کہتے ہیں آئیڈیا. یعنی بیٹھے بیٹھے کسی بات پہ فکر مند ہو رہے ہوتے ہیں، پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، تو ایک دم اچھل پڑتے ہیں کہ اوہ بات سمجھ میں آ گئی، مسئلہ حل ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کی والدہ بہت پریشان تھی کہ میں کروں تو کروں کیا. اگر فرعون کو اس بچے کی ولادت کا علم ہو گیا تو وہ چھوڑے گا نہیں. تو اتنے میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں ایک خیال ڈالا، اس تشویشناک مسئلے کا حل پیدا کیا. ان کو وحی کی کیا؟ ان ارضعیہ، کہ اس کو دودھ پلا. یعنی جب تک حالات کنٹرول میں ہیں اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہو جب تک خطرہ نہ ہو. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پھر جب تم اس پر خوف کھاؤ، جب تم کو ڈر ہو کہ یہ بچہ پکڑا جائے گا، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اس کو دریا میں ڈال دینا. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور یاد رکھو ڈرنا نہیں، غمزدہ نہیں ہونا. إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، بے شک ہم اس کو تمہاری طرف واپس لائیں گے، ہم اس کو پلٹائیں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اس کو رسولوں میں سے بنائیں گے. اب ایک دودھ پیتے بچے کی ماں کے دل میں اللہ تعالیٰ کیسے خوبصورت خیال ڈال رہے ہیں، کتنے بہترین الفاظ سے خوشخبری دی جا رہی ہے. اور پھر یاد رکھیے کہ اس صورت کس موقع پہ نازل ہوئی ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں. ایک دریا کی لہروں کی نظر کیا جانے والا بچہ ماں کے پاس واپس پلٹ سکتا ہے، تو آج اگر انہوں نے آپ کو اس ملک سے نکال دیا ہے تو آپ کو بھی واپس پلٹایا جا سکتا ہے. کیونکہ ان واقعات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑی تسلی بھی تھی. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان صرف کتابوں سے نہیں سیکھا کرتا، دوسرے انسانوں کے رویوں سے بھی سیکھتا ہے، دوسرے انسانوں پر بیتنے والے حالات سے بھی سیکھتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ اس کی اپنی آبزرویشن کتنی ہے، یا اس کے اپنے دل دماغ کی کھڑکیاں کتنی کھلی ہوئی ہیں، اور وہ کتنا حساس دل رکھتا ہے، کتنی سوچ سمجھ رکھتا ہے. تب آپ دیکھیے کہ کتنی باتیں بتائی جا رہی ہیں. پہلی بات کہ اس کو دودھ پلاتی رہو. دوسری بات، جب ڈرو کہ پکڑا جائے گا تو پھر کیا کرنا؟ دریا میں ڈال دینا. اور یاد رکھنا ڈرنا نہیں. کتنی تسلی ہے نا.
لا تخافی ولا تحزنی، خصوصی ہدایات، اور پھر ہم اس کو تیری طرف واپس لائیں گے، یعنی ایسے طریقے سے واپس لائیں گے جس سے اس کی نجات یقینی ہوگی۔ جیسے کہ میں نے پہلے یہ سارا واقعہ بتایا کہ کس طرح ان کے ہاں بچوں کو مار دیا جاتا تھا، اور اس کا تاریخی روایات میں طریقہ یہ بتایا جاتا ہے کہ فرعون نے کچھ جاسوس چھوڑ رکھے تھے، کچھ عورتوں سے وہ جاسوسی کا کام لیتا تھا کہ گھوم پھر کر دیکھو کہ کسی عورت کا حمل ظاہر ہو تو پھر اس کا پیچھا کرو کہ بچہ کس سال میں پیدا ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو فرعون کی یہ حماقت تھی، اگر تو نجومیوں کی بات سچی تھی تو پھر تو اس کو یقین ہونا چاہیے تھا کہ یہ تو ہو کر رہے گا، بچوں کو مروانے سے تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، اور اگر جھوٹی بھی تھی تو پھر فکر کی کیا ضرورت تھی؟ ایک جھوٹ اور وہم کی بنیاد پر سینکڑوں بچوں کا قتل، اس کا کیا جواز بنتا ہے؟ لیکن جب انسان سرکش ہو جاتا ہے تو اس کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، اور وہ اللہ کی تدبیروں کا مقابلہ کرنے لگتا ہے جو کہ ممکن نہیں ہوا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔